نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بھائی دوستو بزرگوں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے اور جو ٹاپک ہے وہ ہے جادو کے بارے کے اندر۔ جادو کی علامات کیا ہیں اور اس سے بچنے کا مجرب اور مسنون عمل۔ جادو کی علامات تو بہت ساری ہیں، اس میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی علامات یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر خون کے نشانات ہوں گے، اس کے گھر کے اندر خون کے نشانات ہوں گے، پھر اس کے کپڑے پھٹے جائیں گے، اور جو ہے جسم کے اندر جو ہے اس طرح محسوس ہوگا کہ جسم کے اندر کسی نے آگ لگائی ہے، اور جسم کے مختلف اعضاء کے اندر جو ہے سوئیوں کی طرح چبھیں گی، نظر نہیں آئیں گی لیکن لگتا ایسا ہوگا کہ اس کی جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہوں گی۔ اور پھر کوئی بھی وہ دنیا کا یا کسی قسم کا کام کرے گا تو وہ کام رکاوٹ ہو جائے گی، بندش ہو جائے گی۔ پھر علامت یہ ہے کہ اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو شادی میں اس کی رکاوٹ ہو جائے گی، بندش ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی اولاد نہیں ہوگی، وہ مختلف احتیاطی تدبیر اختیار کرے گا لیکن اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اور بھی جادو کے اقسام ہیں، گھر کے اندر پریشانی ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور گھر کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا، نفرت، ہر آدمی ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا جو گھر کے افراد ہیں۔ اور بھی جادو سے جو ہے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جادو جو آدمی کرتا ہے تو وہ بھی یعنی اللہ کا مجرم ہے، اور جس کے کہنے پہ کیا ہے وہ بھی اللہ کا مجرم ہے۔ دونوں شرعی نقطہ نظر سے جادو کرنے والا یا کروانے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے کے اندر احادیث کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جادو سے۔ تو جادو سے بچنے کا جو ہے جو ایک مسنون عمل میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آخری 3 سورتیں پڑھیں۔ سورۃ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ سورۃ فلق، اور 3 مرتبہ سورۃ ناس۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں، اپنے جسم کے اوپر دم کر لینا ہے۔ پھر یہی 3 صورتیں آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد یہی 3 صورتیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ پھر گھر کے اندر آپ نے جب سونا ہے، اپنے کمرے کے اندر، اپنی چارپائی کے اوپر، اپنے بیڈ کے اوپر، تو جس جگہ آپ نے سونا ہے تو رات کو سونے سے پہلے یہی 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور یہی صورتیں جو ہے آپ پڑھ کر پانی کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، پانی گھر کے اندر چھڑک بھی سکتے ہیں، وہ پانی گھر کے افراد پی بھی سکتے ہیں۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، مسنون عمل ہے، اور جادو، جنات اور اس قسم کے جو ہے آفات سے، مصیبت سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ بہت آسان ہے، اس کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب جادو کے اثرات یعنی زہر ہونے لگے تو اللہ نے یہ 2 صورتیں اتاری، یعنی سورۃ فلق اور ناس، اور اس کو پڑھنے کا یعنی اللہ نے حکم دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنایا، تو اللہ نے اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی اللہ نے جو ہے حفاظت فرما دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ سورۃ اخلاص، فلق اور ناس، یہ 3 صورتیں صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی گھر کے چھوٹے بڑے افراد کو پلا دیں، اور جو ہے اپنے اوپر چھڑک بھی دیں، گھر کے کونوں کے اوپر چھڑک دیں۔
انشاءاللہ العزیز جادو اور اس قسم کے اثرات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنے فساد سے محفوظ فرمائے۔